ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے محل میں لے جایا گیا تو پھر یزید نے کیا کیا۔ پیاری ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس سر یزید کے دربار میں لایا گیا اور تمام اہل بیت کے لوگوں کو دمشق کی سرزمین میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جب یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر میں چھڑی رکھ کر بے حرمتی کر رہا تھا اور گستاخانہ حرکتیں کر رہا تھا، اس وقت نصرانی بادشاہ روم کا ایک قاصد بھی موجود تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کافی حیران ہوا اور بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور اس کی ایسی ہی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے خانہ کعبہ کی کرتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ظالم یزید کی ان حرکتوں کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور حضرت داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی یہودی لوگ میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے کو بھوکا پیاسا رکھ کر ظلم و ستم کے ساتھ تم نے شہید کر دیا۔ یزید ایک بار پھر بھرے دربار میں حضرت امام حسین کے سر اقدس میں چھڑی رکھ کر کہتا ہے، یہی امام حسین ہے، یہی خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے ہی میری حکومت کی بغاوت کی تھی۔ امام زین العابدین جواب دیتے ہیں، ظالم، بغاوت کا جملہ استعمال مت کر۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے باپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، ذلت تو تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے باپ کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایسا بیان فرماتے ہیں کہ یزید بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ جب یزید کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا جواب دمشق کے لوگ سنتے ہیں تو ان لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سب کے سب رونے لگ جاتے ہیں۔ سب لوگ آپس میں کہنے لگتے ہیں، یزید تو بہت برا کیا ہے، اس کی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ یزید نے دیکھا کہ عوام بغاوت میں اترنے لگی ہے، لوگ ہماری حکومت میں ناخوش ہو رہے ہیں، ہماری مخالفت کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر یزید حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب جو شرط آپ رکھیں گے، آپ کی ساری شرطوں کو منظور کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میری تجھ سے کوئی شرط نہیں ہے، ہاں مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تو میری باتوں کو ماننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، میں ان سب کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، میں دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، مجھے تقریر کرنے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، مجھے مدینہ طیبہ جانے دیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین کی تینوں باتوں کو سننے کے بعد یزید کہتا ہے، میں آپ کی 2 باتیں ماننے کو تیار ہوں، لیکن امام حسین کے قاتلوں کا جو معاملہ ہے وہ میں پتہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ حسین ابن علی کو کس نے شہید کیا ہے، اور اسے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یزید نے جب سارے لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا ہے، کون ہے جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، تو سارے لوگ انکار کرنے لگے۔ نہ تو سمر اقرار کر رہا ہے، نہ تو کھلی قبول کر رہا ہے، اور نہ تو ابن زیاد قبول کرنے کو تیار ہے، سب کے سب انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کل تک جو امام حسین کے شہید کرنے کے بعد جشن منا رہے تھے، آج وہی لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یزید نے کہا، اے زین العابدین، امام علی مقام کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اس لیے میں قاتلوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، باقی میں آپ کی دونوں شرطوں کو قبول کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں جاتے ہیں۔ ایک جمعہ کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور دوسرے جمعہ کو حضرت امام زین العابدین کا خطبہ دمشق کی جامع مسجد میں ہونے جا رہا ہے۔
حضرت امام زین العابدین مصلی میں کھڑے ہو کر دمشق کی جامع مسجد میں بیان دینا شروع کرتے ہیں۔ اے دمشق والو، میرے باپ کے خون سے جو تم نے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، بتاؤ قیامت کے دن نواسۂ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری آخرت برباد ہو چکی ہے۔ حکومت کی لالچ میں تم لوگوں نے میرے باپ، میرے بھائیوں کو شہید کیا ہے۔ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ امام زین العابدین کی اس تقریر کے بعد تاریخ گواہ ہے، مسجد کے اندر کی پوری عوام رونے لگ جاتی ہے اور یزید کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پوری مسجد میں یزید کے خلاف نعرے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ پورا ماجرا یزید دیکھتا ہے اور یزید فوراً مؤذن کو اشارہ کرتا ہے کہ اذان دو۔ مؤذن اذان دینے لگتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتے دیتے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، مؤذن ٹھہر جاؤ، اور مؤذن ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن ٹھہرتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دمشق والو، بتاؤ مؤذن نے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نام لیا، کیا یہ حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا حسین کے نانا کا نام نہیں پکارا جا رہا ہے؟ انہی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا، انہی کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا سلوک کیا۔ یہ سنتے ہی دمشق کے لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین جیسے ہی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، دمشق کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے دمشق والو، اے کوفے والو، تمہارے رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم لوگ قیامت تک رو گے، اب تم لوگوں کو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا اکلوتا ایسا واقعہ ہے جس میں یہ ٹکراؤ صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ، جہاں ایک طرف حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر کا گھر قربان کر دیا، تو وہیں دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور قیامت تک لعنت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ یزید دنیا اور دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور اس نے سوچا، اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن اس کا انجام بھی دنیا کے باقی کافروں کی طرح ہوا۔ جیسے فرعون، نمرود اور شداد ہلاک ہو گئے، اسی طرح یزید بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر غرق ہو گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوا ہوگا، آپ کو کچھ جانکاری ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔